اور جبرائیل امین اپنی حاضری لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بادب اور جس انداز سے بھی حاضری لگائے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں، ہر کوئی حاضری لگاتا ہے، فرشی بھی لگاتے ہیں، عرشی بھی لگاتے ہیں، ہر ایک اس پاک دربار میں حاضری لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جبرائیل امین کی حاضری دیکھیے کیا خوبصورت حاضری ہے۔ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور اپنی حاضری لگا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ، اب یہ نہیں کہ جبرائیل امین کو پتہ نہیں، کیونکہ جن کے صدقے جبرائیل امین کو یہ ملا ہے، آقا کو خوب پتہ ہے کہ میرے غلام کے پاس کیا طاقت ہے، اس غلام کو میں نے کیا دے رکھا، میرے رب نے میرے صدقے سے کیا دے رکھا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین سے کھربا گنا زیادہ جانتے تھے کہ جبرائیل کے پاس کیا طاقت ہے یا کیا نہیں ہے۔ یہ جبرائیل امین کی حاضری ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں۔ اور حاضری کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کے صدقے اللہ کریم نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ کبھی اس دربار پاک میں یہ نہ سوچنا کہ انہیں ادھر کی خبر ہے یا نہیں، ادھر کی ہے، جو ہو چکا ہے اس کی خبر ہے یا نہیں، یا جو ہو سکتا ہے ہونا ہے اس کی خبر ہے یا نہیں۔ میں غلام جب اپنے آقا کے دربار میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ آپ کے صدقے مجھ پہ یہ کرم ہوا ہے۔ کیا کرم ہوا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بتا ذرا، فرمائیں آپ کے بتا مجھے کہ آج تک بارش کے کتنے قطرے برسے، تو ایک لمحے کی دیر نہیں لگاؤں گا، ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگاؤں گا، اسی وقت آپ کے دربار میں عرض کروں گا آج تک کتنے درخت ہوئے، ان کے ساتھ کتنے پتے لگے۔ اگر آپ پوچھیں تو ایک لمحے کے اندر اندر آپ کے دربار میں عرض کروں گا کہ اتنے درخت لگے، ان کے ساتھ اتنے پتے ہوئے۔ آپ فرمائیں اگر کہ آج تک ابھی تک کتنے صحرا ہیں، ان میں کتنے ریت کے ذرے ہیں، ایک لمحے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ اگر یہ فرمائیں کہ یہ تو خیر ہو چکا نا، اگر آپ یہ فرمائیں کہ آج کے بعد قیامت تک کتنے بادل آئیں گے اور ان سے کتنے بارش کے قطرے برسیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ ایک لمحے کے بعد اندر اندر جو بارش ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی عرض کر سکتا ہوں، اور جو ہونی ہے اس کے بارے میں بھی عرض کر سکتا ہوں۔ آپ اگر یہ فرمائیں کہ آج کے بعد کتنے درخت قیامت تک لگیں گے اور ان پہ کتنے پتے آئیں گے، یہ بھی ایک لمحے کے اندر عرض کروں گا۔ اگر آپ فرمائیں کہ آج کے بعد کتنے صحرا اور ان پہ کتنے ذرے، یہ بھی عرض کروں گا۔ لیکن اے میرے آقا، آپ پہ قربان نہ جاؤں میں۔ اب وہ لے آئے آگے جس بات کے لیے انہوں نے یہ بات پھیلائی تھی کہ یہ کیا یا وہ کیا، یہ انہیں خوب خبر تھی کہ جن کے صدقے یہ میں آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، انہیں اس چیز کی خوب خبر ہے۔ میں بھی پڑھ لوں؟ اچھا جی، انہیں اس کی خوب خبر ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو چیک کریں، اس کو جیب میں ڈال لیں۔ اب وہ اصل بات کی طرف آ گئے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس وجہ سے میں نے یہ آپ کے دربار میں عرض کیا ہے۔ عرض کرنے لگے قربان نہ جاؤں آپ کے اوپر، آپ کی ذات پاک کے اوپر، کہ آپ کا کوئی امتی کسی بھی مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر غرق ہو کر، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی حدیث مبارک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے آگے حدیث مبارک رکھ رہا ہوں کہ فرشتے پھرتے ہیں ادھر ادھر اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی درود و سلام والا ملے صحیح۔ اور ان فرشتوں کی بھی تو شان دیکھیے، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک وہ فرشتے ہیں جو مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں، ایک بار حاضری دیتے ہیں، آپ کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہ ادھر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں عرش پہ اللہ کریم کے ادھر، اور نظر کدھر ہوتی ہے؟ مدینہ پاک کی طرف، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب دوبارہ باری آئے، کیونکہ حدیث مبارک میں ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ تو باری کا وہی باری کا انتظار کرتا ہے جو کیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے ادھر، لیکن نظر کدھر لگی ہوئی ہے کہ مدینہ پاک میں کب دوبارہ مقدر چمکے اور میں پھر حاضری دوں۔ ایک وہ فرشتے ہیں، اور دوسری طرف یہ فرشتے، ان کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقدر دیا ہے کہ یہ پھرتے رہتے ہیں، جیسے ادھر سے بار بار
آ رہے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے, کیا کس چیز کی تلاش میں؟ کوئی درود شریف پڑھے لے کے ایک سیکنڈ میں پہنچتے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں بندے نے آپ پہ درود و سلام بھیجا. ایک تو یہ ہے, اور ایک یہ ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد. مختلف درود شریف ہے, لیکن یہ درود پاک جو ہے نا, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جب پڑھیا جائے نا تو ان ٹل مٹلے شروع جس طرح بیٹھے سو اس طرح نہ بیٹھیا کرو, ایک لمحہ نہ لگایا کرو, بھرپور طاقت کے ساتھ, بھرپور عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا کوئی امتی کائنات کے گوشے میں کسی بھی گوشے سے جب وہ مجھ پہ یوں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, آپ فرماتے ہیں پھر کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہوتا, پھر میں خود سنتا ہوں, اور خالی سنتا نہیں, میں کہتا ہوں اے میرے غلام تیرے پہ بھی سلامتی. جو میں بات کر رہا تھا کہ جبرائیل امین نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا کوئی امتی جب آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اس وقت اللہ کریم اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا راضی ہوتے ہیں, اس قدر راضی ہوتے ہیں, اس قدر راضی ہوتے ہیں کہ اس کی رحمتوں کا جو نزول اس پہ ہوتا ہے, اس کی رحمتوں کا جو نزول اس پہ ہوتا ہے جو آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے. جبرائیل امین نے عرض کی کہ اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں درختوں کے اور پتوں کے اور ریت کے ذروں کے اور بارش کے قطروں کی تعداد تو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں, لیکن اس مقام پر جبرائیل اپنے آپ کو قاصر پاتا ہے اس حوالے سے کہ ان کا احاطہ کر سکے. اور جبرائیل امین کا آپ کو پتہ ہے احاطہ کیا ہے, کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کا احاطہ کس قدر بڑا آتا ہے. جب اس احاطے سے بڑھ کر رحمتیں برستی ہیں ایک درود شریف پڑھنے پر, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جس کا یہ وظیفہ ہو, جس کا یہ معمول ہو کہ وہ درود پاک ہی پڑھتا رہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ وہ فرشتے بھی پھرتے ہیں, اور جب کوئی بھی کسی کی زبان سے نکلتا ہے کہ درود پاک, نام پاک سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور اس نے درود شریف پڑھا, وہ فرشتہ اسی وقت ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کریم کے آگے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ, میں نے اس بندے کو اس مقام پر اس حال میں پایا کہ اس نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا آپ کا نام پاک بغیر درود شریف کے نہ کسی کو لینا چاہیے, شعر و اشعار کے وزن میں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ایمان کے وزن کی بات ہوتی ہے. اشعار کا وزن چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ایمان, کیونکہ حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے, اللہ کا فرمان لے کے حاضر ہوئے تھے کہ خاک آلودہ ہو اس کی ناک, کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے آپ کا نام پاک سنا اور آپ پہ درود و سلام نہ بھیجا. سننے والے کے لیے کس قدر اللہ کریم, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص سے خسیس, کنجوس, تنگ دل کوئی ہو سکتا ہے کہ میرا نام سنے اور مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور بہت ضروری ہے, انتہا سے زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک کوئی بیان کر رہا ہو, نعت پاک پڑھ رہا ہو, یا سننے والے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتے ہی درود و سلام اس کی زبان پہ آ جائے. جیسا کہ فرشتے نے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں دیکھ رہا تھا, بڑے غور سے دیکھ رہا تھا, آپ کا نام پاک آیا اور فلاں 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 فلاں,
اس کی زبان پہ ایک دم آیا صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ. وہ اللہ کریم کے آگے عرض کرتا ہے میرے رب تو اس سے راضی ہو جا, تو اس سے راضی ہو جا, تو اس سے خوش ہو جا. جمی فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, وہ سب اس کی آواز کو سنتے ہیں. اس کی درود پاک کی وجہ سے اس کی آواز میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر فرشتہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور کہتا ہے آمین. جتنے نوری ہیں سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس سے بس راضی ہو جا, اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کر دے, تو اس سے راضی ہو جا. اس پہ بات ختم نہیں ہوتی, فرشتوں تک بات رہ جائے, کیونکہ درود پاک ایسی چیز ہے فقط جیسا میں نے ابھی آپ کے آگے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور یہ درود پاک کی بات ہے تو ادھر یوں ہی نہیں رہتا کہ جس طرح باقی دعائیں ہوتی ہیں بندہ کہہ دیتا ہے آمین, میں کہوں گا آپ بھی سب 100 بندے ہیں, 1000 ہیں, لاکھوں ہیں, سب آمین کہہ دیتے ہیں, پھر بات اس تک رہ جاتی ہے کہ وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے. لیکن ادھر اس پہ نہیں رہتا کہ وہ فرمائے یا نہ فرمائے, ادھر اس آمین میں اللہ کریم خود بھی اس شان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ ادھر وہ کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہو, ادھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یقیناً ایسا ہو گیا. اس کے برعکس اگر کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام پاک آتا ہے اور کوئی اس میں ادھر ادھر خیال میں لگا رہتا ہے, جس طرح بھی یہ فون سے کھیل رہے تھے, یا کوئی بندہ ادھر ادھر رہتا ہے اس کا دھیان ادھر نہیں جاتا, تو وہ فرشتہ وہ ویسے ہی جیسے اس نے پہ آتا پھر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اس کو, کیونکہ فرشتے تو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے غرق ہے. اس پہ مجھے اکثر خیال آ جاتا ہے کہ دیکھیں جس گروہ میں ہم کسی بھی جگہ, اب جس طرح ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, اب ادھر بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, کسی بھی گھر کے باہر نالان پاک دیکھتا ہوگا, جو بھی ایمان والا جس نے اپنے گھر پہ بھی لگایا ہوا ہے یا نہیں بھی لگایا تو اس کے دل میں ہے, ایک دم اس کو لگاتا ہوگا, اس کے بے اختیار اس گھر پہ نظر پڑتے ہوئے آندہ ہوگا نا ساڈا ہے, آندہ قدرتی آندہ ہے کہ ساڈا ہے. تو فرشتے جدو بندہ قبر ہی جائے گا وہ بھی درود آلے, اسی بھی درود آلے, ادھر پہنچن دے اس فرشتیاں کی قدرتی انہاں دے دل وچ آنا ہی آنا ہے کہ اے ساڈا ہے. اور باقی فرشتے بھی چھڑ دیو, کیونکہ ادھر تے ابتدا اللہ کریم دے نال ہے, اللہ کریم ہمیں ہی فرماندا ہے تے ہے ہی میرا, اس واسطے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ ہے ہی میرا, اس نے میرے حکم دے عمل کیتا ہے, میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام بھیجدا رہتا ہے. خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام پاک آتا ہے اور وہ کوئی شخص اس وقت اس کی زبان پہ نہیں آتا تو وہ فرشتہ وہ اس سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دیکھا کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام نہیں بھیجا, یا اللہ اس سے کبھی راضی نہ ہونا. سارے فرشتے کہتے ہیں, جمی فرشتے آمین کہتے ہیں, یا اللہ اس سے راضی نہ ہونا. اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تو اسے کہا تھا اگر مجھے راضی کرنا ہے, اگر نیک بخت ہونا ہے تو درود پاک پڑھ, بد بخت رہنا ہے تو درود پاک نہ پڑھ, اس کے ساتھ میں راضی ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ دار و مدار یہ سارے کا سارا, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, ہمیں تو پڑھنا چاہیے ہی, ہر حال میں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. نتیجہ کیا, آگے چلتے ہوئے حضرت علی
کرم اللہ تعالی وجہ، آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں خبر ہے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سوال جواب ہوتے تو یہ سارا سلسلہ اس طرح آگے بات چلتی ہے. آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، میرے کانوں میں چہار طرف سے آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جب کہ میرے چار طرف سے میرے کانوں میں یہی آواز آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جان لیجئے کہ آپ کے گرد و نواح میں جو کچھ بھی ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پتے ہیں، یہ پتھر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا آپ کے نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. تو اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ سنا نا، دیکھا، اسی لیے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں. ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر رونق افروز ہیں، ایک شہد کی مکھی آئی، عرض کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو کر اپنی اس نے درخواست پیش کی کہ فلاں مقام پر ہم نے بڑا اچھا ایک چھتا تیار کیا ہوا ہے شہد کا، کسی غلام کو بھیجیے میرے ساتھ کہ وہ اتار کے لے آئے، آپ کی خدمت میں پیش کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ، جا کر لے آؤ. اب مکھی آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے غلام ہے. غلام نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے آقا سے بات کی، تو غلام کو پتا تھا جب آقا سے بات کر رہی ہے تو میں بھی تو آقا کا غلام ہوں. پوچھا مکھی سے غلام نے، جانتے ہوئے کہ یہ میری زبان، لیکن ایمان جو ہے نا، اصل میں ایمان، بات ساری ایمان کی ہے. پوچھا کہ اے مکھی، تو یہ تو بتا کہ یہ پتا اس درخت کا، یہ پھول میں منہ میں ڈالوں چباؤں تو مجھے تو کڑوا زہر ہو جاتا ہے منہ، تو اس میں سے کیسے نکالتی ہے اسی میں سے اور ڈالتی ہے ادھر جا کے اور یہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس مکھی نے اس غلام کو، اس صحابی کو بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر چیز کی خبر رکھنے والے. مکھی آگے آپ سے پوچھتی تھی کئی معاملات کے بارے میں، آپ تو ہر چیز کی ایک حدیث مبارک ادھر ایسے ضرور موجود ہے. وہ بھی اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کئی مقامات پر غلاموں سے پوچھا ہے، غلام سے پوچھا، اونٹ سے پوچھا، بکری سے پوچھا، ہرن سے پوچھا، مکھی سے پوچھا، پہاڑ سے پوچھا، درخت سے پوچھا، فرشوں سے پوچھا، عرشوں سے پوچھا. اس لیے پوچھا کہ غلام دیکھ لے کہ آقا ہر ایک سے بات کرتے ہیں اور ہر ایک آپ کے آگے عرض کرتے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا کہ پوچھا غلام نے کہ یہ تو بتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو اس وقت مکھی نے بتایا تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس میں بیٹھتی ہیں، چوستی ہیں، تو ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے درود و سلام، اور جب ہم جا کے ادھر رکھتی ہیں تو ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے درود و سلام. یہ درود و سلام کی وجہ سے یہ شہد بن جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے. وہ جو میں بات کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حکم فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں کہ جو تمام وظائف پہ وزنی ہو، جس جیسا کوئی وظیفہ اور ہو ہی نہ. عرض کی کرم فرمائیے آقا، آپ سے ہی تو سب کچھ لیتے ہیں، آپ ہی عطا فرماتے ہیں. اللہ کریم نے بھی خود فرمایا جو آپ دیں لو، جس سے آپ روکیں رکو، کرم فرمائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ پڑھا کیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو، جنہیں وہ یاد تھا کہ جدھر جا رہے ہیں پیچھے پیچھے درود و سلام، اور ہر وقت یہ جو دیکھتے تھے کام ان کے اوپر تو بہت بڑا کرم تھا نا، کیونکہ ان کی جب ایک دفعہ
آنکھیں